رب العزت کے ہاں دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کو لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرے گا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین میرے بھائیوں کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو دین کہتے ہیں. اگر آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام والا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً آپ کی زندگی کو باقاعدہ بھی بنائیں گے، قبول بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ عیسائیت والا ہے تو اللہ نے عیسائیت مذہب کو قبول نہیں کرنا. اب اسلام صرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام دوسرے یہاں بھی منسوخ ہو چکے. اب اللہ رب العزت نے آپ سے کسی بھی یہودیت کو، کسی بھی مذہب کو، ہندوازم کو، سکھزم کو یا اسی طرح بدھزم کہہ لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ نے کسی بھی کو قبول نہیں کرنا، صرف اسلام کو قبول کرنا. دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. تو میرے بھائیو اسلام نے اتنا ڈیپلی ہمیں گائیڈ کیا ہے، اتنا ڈیپلی گائیڈ کیا ہے، اتنی زیادہ پیچیدگیاں ہمیں بتا دی ہیں. اسلام نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں چھوڑا جس کے اندر ہمیں رہنمائی نہ دی ہو، اور کتنی زیادہ گہرائی تک ہمیں تعلیمات دی. اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام نے اس میں قضائے حاجت کا طریقہ تک بتلایا کہ تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو تمہیں اگر پتھر سے صاف کرنا ہے، مٹی پتھر ہو طاقت میں پتھر استعمال کرتے ہیں. قضائے حاجت کے اندر پتھر کتنے استعمال کرنا وہ بھی بتایا ہے. اسی لیے تو مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کے تانا دیتے ہوئے کہا تھا وہ مسلمانوں یہ تمہارا کیسا دین ہے جو تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے تمہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دے دی تاکہ کسی بھی معاملے میں غلطی کا شکار نہ ہو جائے. تو اسلام نے جہاں اتنی زیادہ گہرائی تک ہمیں تعلیمات دی، ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں سیاست کے بارے میں نہ بتایا ہو، اس نے ہمیں خلافت کے بارے میں نہ بتایا ہو، اس نے ہمیں دین کو غالب کرنے کا طریقہ بتایا نہ ہو. ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے تہوار ہمیں نہ بتائے ہو کہ جی محرم آئے گا تو آپ نے یہ دن منانا ہے، ذوالحجہ آئے گا تو یہ دن منانا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں تو صحیح. میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں اٹھا لیں، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کی جہالت جو ہے نا یہ عذر نہیں بن سکتا کہ اللہ مجھے پتا نہیں تھا. وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے اوپر عام پڑی ہے اس کا علم سیکھنا تم پر فرض ہو گیا ہے. جیسے نماز تمہارے اوپر فرض ہے نا، نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. اب کل قیامت کو اللہ کو یہ نہیں عذر پیش کر سکتا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا نماز کیسے پڑھنی تھی، بھی فرض ہو گئی، اس کا طریقہ سیکھو. بالکل سیم اسی طرح آپ کے اوپر سیاست کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ کا سیاست میں دلچسپی ہے، آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھے ان سے پوچھیں کہ اسلام نے سیاست کا کیا طریقہ بتایا، کس طریقے سے ہمیں حکومت کرنی ہے، حکومت میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا دین غالب ہو جائے، اسلام ہر جگہ پہ غالب آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ آئیں کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ کر پوچھیں کہ جی میں دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں، دین کے غلبے کے لیے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کے مطابق آپ کوشش کریں. آپ کا جہاد کرنے کو دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ آئیں کسی عالم سے پوچھیں کہ جہاد کا کیا طریقہ کار ہے. تو اللہ کی بتو جتنی مرضی اچھی نیت لے کر، جتنی مرضی محنت کر کے تم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں گنوا دو، اگر رسول اللہ کے طریقے پر مطابق نہیں ہوگی اللہ کی قسم تمہاری جان کی بھی کوئی قیمت نہیں لگے گی. آپ کے اعمال کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب آپ کا عمل سنت کے مطابق ہوگا اور خالص اللہ کے لیے ہوگا. ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کا طریقہ رسول اللہ والا نہیں، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں. میڈیا پر جاؤ دیکھو، آؤ باہر نکلو، چلا دو، خلافت قائم کرو، تم مرد کے بچے بنو، تم کیا چوڑیاں پہنی ہیں تم نے، تم خلافت قائم کرو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بڑے نعرے ہیں میرے بھائیوں، کوئی نعروں کے پیچھے نہیں لگنا. دیکھو قرآن و حدیث نے ہمیں کیا کہا ہے، شریعت نے تو طریقہ پر ان نعروں کے پیچھے لگ کے تو ہماری امت کا یہ حال ہو گیا. ایک وقت تھا امت نعروں کے پیچھے نہیں تھی لگتی، ہمارا مزاج ہی ہوتا تھا جو عمل کرنا ہوتا تھا اس کے
قرآن و حدیث کا علم سیکھتے تھے پھر عمل کرتے تھے. دیکھو اس وقت مسلمانوں کو اللہ نے کتنا عروج دیا تھا. پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک امت تھی، حالانکہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے. آج دنیا میں پہلا بڑا مذہب بننے جا رہا ہے مسلمان، اور ہر جگہ پہ ذلیل ہوتا ہے. کیوں؟ جس کا دل کرتا ہے چار نعرے لگاتا ہے، ہمیں اپنے پیچھے لے کے چلے جاتا ہے. ہم فرقوں میں گروہوں میں ٹوٹے ہوئے، کوئی کس جماعت کی طرف، کوئی کسی تنظیم کی طرف، کوئی کسی فرقے کی طرف، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر. ہماری ایک امت وحدت ہی ختم ہو کے رہ گئی. وجہ ہم قرآن و حدیث سے دور. اس لیے خدا را اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ کے پہلے اس حوالے سے شریعت کی رہنمائی لے لو. اے فری میں نہ مارے جانا. دوسری بات، شریعت کے مزاج کو سمجھیں. شریعت نے جو گائیڈنس دی ہے نا، آپ اس مزاج کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے معاملات ایسے حل ہو جائیں. ہر سال کسی چیز کو تہوار کا طور پر منعقد کر لینا، منانا، اس کو عید کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے کے اندر مدینے کے جو لوگ تھے وہ دو تہوار منایا کرتے تھے اپنے. انہوں نے خوشی کے دن مقرر کیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان دو تہواروں کی جگہ پر مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے دی. دو تہوار دے دی. اب ہم نے اس کو منانا ہے. آپ جائیں پڑھ کے دیکھیں، مدینے والے مسلمانوں نے بھی اس کے بعد کبھی پرانے تہواروں کو نہیں منایا. مسلمان صرف سال میں دو تہوار منایا کرتے تھے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور ان دونوں کا تعلق بھی نہ کسی کے جینے سے نہ کسی کے مرنے سے. عید الفطر میں نہ کسی بڑے بندے کی پیدائش ہوئی نہ کسی بڑے بندے کی وفات ہوئی. عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کے اندر نیکیاں کی ہیں تو اللہ کے سامنے شکرانے کے دو نفل اور دعائیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے. اسی طرح عید الاضحیٰ کا تعلق نہ کسی کی پیدائش کے ساتھ ہے نہ کسی کے مرنے کے ساتھ. بلکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. تو ایک بہت بڑی نیکی کی طرف نسبت ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیے، اسلام کے مزاج کو سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا، آخری بیٹا تھا، ایک تھا، کلوتا تھا. جب فوت ہوا تھا کسی کے ہاتھ میں تھا. باقی تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی، یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی مالی کٹی میں سے تھا اور تقریباً یہ 1.5 سال تقریباً. تو یہ باقی بچوں کی نسبت بڑا ہو گیا. اب یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا، وفات ہو گئی. اب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اتفاق سے اس دن سورج گرہن بھی لگا ہوا تھا. اب لوگوں نے خود ہی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا، لوگوں نے خود ہی یہ بات کرنا شروع کر دی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے غم میں سورج میں غم منا رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو سنا کہ لوگ باہر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی جو وفات کی غمی ہے اس غمی کو سورج بھی منا رہا ہے، اس گرہن لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر بیٹا فوت ہوا ہے، غم کی ہر جگہ، ہر دکھ اپنی جگہ پہ. اگر کسی کا بیٹا چھوٹی عمر میں اس طرح فوت ہو تو اسے پوچھ کے دیکھتے، اور اوپر سے اس کا ہو بھی ایک ہی بیٹا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ہر چیز سے امپورٹنٹ کیا تھی؟ دین تھا نا. دین. فوراً آئے، ممبر پر بیٹھے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں کسی کے جینے سے اور کسی کے مرنے سے یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے، کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا نے اس چیز کو سمجھیے، کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہی نہیں، بلکہ کیا کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ کسی کے ہر سال پیدائشی خوشی کو منایا جائے یا وفات کی غمی کو منایا جائے. اگر یہ ممکن ہوتا، یہ منانا ہوتا، تو جب مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا تو کافی عرصے تک مسلمانوں کے یہاں کوئی بچے کا نہ ہوا. تو نجومیوں نے، جو مدینے کے اندر کچھ لوگ تھے، کچھ یہودی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھنا یہ دین ختم ہو جانا ہے، ان کو یہ بددعا لگی ہے، یہ اپنے دین سے مرتد ہو گئے، اس لیے ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. 1.5 سال بعد جا کے پہلا بیٹا مسلمانوں کے گھر سے پیدا ہوا نا. اتنی مسلمانوں نے خوشی منائی، اتنی خوشی منائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا کہ اللہ نے اس خوشی کو دیا تھا. سارے مدینے والوں کے جو کافر تھے وہ بند ہو گئے. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے پیارے حسن و حسین کی پیدائش ہوئی تھی.
تو اللہ کے رسول کے بیٹے کے گھر ہوئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حسین کی پیدائش کو منایا، اپنی بیٹیوں کی پیدائش کو منایا. چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو تو ہر سال اس کا غم منایا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے تمام شہداء کا جو سردار ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام امت کے شہداء کا سردار سید الشہداء میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد میں اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن اس کو ہر سال غم کو منایا کہ آج کے دن میرے اتنے صحابہ اٹھ گئے تھے، اتنا ان پر ظلم ہوا تھا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا، کسی کوئی ایک میرے بھائی اسلام کے مزاج میں سے. اسی لیے ہر سال کسی کی خوشی کو منانا اور کسی کی غمی کو منانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اب آتا ہے دوسری بات کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو مناتے ہیں. پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو اگر منانا ہے تو اس کے لیے شریعت طریقہ ہونا چاہیے تھا. شریعت طریقہ تو بتایا نہیں جاتا. پھر اوپر سے ان کا دھوکہ دیکھتے صرف حضرت حسین کے غم ہے، حضرت حسن کا کیوں نہیں غم مناتے، حضرت علی کا غم کیوں نہیں مناتے، یا باقی جو صحابہ کرام شہید ان کا غم کیوں نہیں مناتے، صرف یہ اکیلے مظلوم تھے کیا؟ چلیں ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو انہوں نے منانا ہے. معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ انہی کی دیکھا دیکھی بدعات کرنا تو بھی بدعت سے کر رہے ہیں. غلط تو وہ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. مثال طور پر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ حضرت حسین کی تو غم کی خوشی کے اندر غم کے اندر ہم نے یہ دکھ منانا ہے اس لیے 2 دن چھٹی دی جائے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے. تو جی فلاں دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس لیے اس دن کو بھی چھٹی کا دن قرار دیا جائے. کیوں بھائی؟ جس طرح شریعت میں اس غم کو منانا جائز نہیں اس کو بھی جائز نہیں ہے. اس طرح تو پھر حضرت عمر کی اگر چھٹی میں موت پھر آپ کو اپنی وفات کا غم بھی منانا چاہیے، پھر اللہ کے نبی کی وفات کا غم بھی منانا چاہیے، پھر باری باری ہر صحابی کے ساتھ بھی دونوں بھی، پھر ہر صحابی کے ساتھ 2 چھٹی ہے کہ سارا سال چھٹیاں کر کے گھر بیٹھتے ہیں. تو بدعات کا رد بدعت سے نہیں کرنا چاہیے، بدعات کا رد قرآن و حدیث سے کریں. اگر 9-10 محرم کو جلوس نکالنا غلط ہے تو میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت والے دن جلوس نکالنا بھی غلط ہے. حضرت عثمان کی شہادت والے دن بھی جلوس نکالنا غلط ہے. اگر ہر سال 9-10 محرم کو حضرت حسین کا واقعہ بیان کرنا یا میدان کربلا کا واقعہ بیان کرنا غلط ہے تو اسی طرح ہر سال شہادت کے حضرت عثمان کی شہادت کے موقع کے اوپر جمعہ شہادت عثمان کے موضوع پر بنانا اور ہر سال حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر حضرت عمر کی شہادت کو بیان کرنا یہ بھی غلط ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھیں. آپ صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کو ملتا ہے سب کی کریں. حضرت ابوبکر سے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کی کریں، پھر حضرت عثمان کی کریں، پھر حضرت علی کی کریں، پھر سعد سعید کی کریں، پھر سب کی کریں. تو میرے بھائیوں ہم آپ کو اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج آ کر شارٹ کٹ مارنا چھوڑ دیں، اسلام کے ساتھ تھوڑے سے مخلص ہو جائیں. اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے کہ بس یہ کام لو بس کام ہے، بس یہ کام لو کام نہیں. اگر واقعی مخلص ہو پورا سال تمہیں ایک سچا مسلمان بن کے رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ سال میں 2-4 دن تم نے خوشی منا لی یا 2-4 دن محبت منا لی اور اس کے بعد سارا سال ہم نہیں. آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ پکے رہ کر اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنی پڑے گی. اسی لیے خدا را ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں. بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو اہل سنہ کہلوانے والے، دوسروں سے تو شکوہ ہے ہی نا، اپنے آپ کو اہل سنہ کہلوانے والے بھی اس موقع کے اوپر ایسی بلا وجہ باتیں کر جاتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے من آدمی ولیًا، جس نے کسی ولی کو تنگ کیا پریشان کیا اس نے اللہ کے ساتھ جان مول لی. اللہ رب العزت ایسے بندے کو نہیں چھوڑتا جس نے کسی ولی کو تنگ کیا. اب آپ غور کریں ہم انجانے کے اندر جہالت کی بنا پر کہیں ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے ایسے الفاظ استعمال نہ کر جائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ میں بھی سب سے راضی ہو چکا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کر کے اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھے اور اپنی نیکیاں بھی ضائع کر بیٹھے. بڑے محتاط ہو کر اچھے طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو بھی گائیڈ کریں کہ ہمیں کس طرح ان فطروں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فطروں سے بچ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.